کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ جب انسان اللہ کے احکام کو ٹھکرا دیتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ کیا کوئی قوم اپنے گناہوں کی وجہ سے ایسے عذاب میں گر سکتی ہے جو انسانیت کی شکل ہی بدل دے؟ ایک واقعہ جو قرآن میں بیان ہوا جہاں نافرمانی کی سزا اتنی سخت تھی کہ انسان بندر بنا دیے گئے۔ یہ داستان ہے بنی اسرائیل کی ایک قوم کی جو سمندر کے کنارے آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمتیں عطا کیں، رزق دیا، راہ دکھائی، مگر ایک حکم تھا، ایک صاف اور واضح حکم کہ شنیوار کے دن وہ مچھلی کا شکار نہیں کریں گے۔ یہ امتحان تھا صبر کا، فرما برداری کا۔ مگر انسان جب دنیاوی لالچ میں ڈوب جاتا ہے تو وہ حکمت کو بھلا دیتا ہے۔ سمندر کی لہریں آہستہ آہستہ کناروں سے ٹکراتی تھیں اور شنیوار کے دن مچھلیاں حیرت انگیز طور پر کنارے کے قریب آ جاتی تھیں۔ یہ منظر ان لوگوں کے لیے ایک امتحان بن گیا۔ دلوں میں خواہش جاگی، نفس نے سر اٹھایا، کیوں نہ کوئی چال چلی جائے۔ انہوں نے ایک ہیلا بنایا، شنیوار کو جال بچھاتے اور اتوار کو مچھلیاں نکال لیتے۔ ظاہر میں وہ حکم کی پیروی کر رہے تھے، مگر حقیقت میں وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کے بیچ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ڈرتے تھے، جو سمجھتے تھے۔ انہوں نے روکا، نصیحت کی، کہا اللہ کے حکم سے کھیل مت کرو، مگر جواب ملا تنہا، ٹھنڈا اور غافل، ہم تو بس ایک طریقہ اپنا رہے ہیں۔ یہ انکار، یہ تکبر ان کے دلوں کو سخت کرتا چلا گیا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا جب نصیحت کرنے والے بھی خاموش ہو گئے۔ رات اتری، خاموشی چھا گئی، مگر یہ وہ خاموشی تھی جس میں طوفان پل رہا تھا۔ صبح ہوئی تو منظر بدل چکا تھا۔ چہرے پہچان سے باہر تھے، جسم انسانی نہیں رہے تھے۔ وہ لوگ جو چالاکی کر رہے تھے اب بندر بن چکے تھے۔ یہ کوئی تشبیہ نہیں تھی، یہ حقیقت تھی۔ اللہ کا عذاب، وہ بندر جو کبھی انسان تھے اب ایک دوسرے کو دیکھتے، گھبراتے، روتے، مگر اب کوئی لفظ نہیں تھے، کوئی دعا نہیں تھی۔ ان کی آنکھوں میں پچھتاوا تھا، مگر وقت جا چکا تھا۔ 3 دن، بس 3 دن، اور پھر ان کی نسل مٹا دی گئی۔ یہ عذاب صرف جسمانی تبدیلی نہیں تھا، یہ ایک عبرت تھی قیامت تک کے لیے، کہ جب انسان اللہ کے حکم کو توڑتا ہے اور چالاکی سے اسے ہلکا سمجھتا ہے تو اس کا انجام سوچ سے بھی زیادہ سخت ہو سکتا ہے۔ یہ سزا زمین پر اترنے والی ایک خاموش چیخ تھی جو آج بھی قرآن کے الفاظ میں گونجتی ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک قوم کی کہانی نہیں، یہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک آئینہ ہے۔ آج بھی جب ہم دین کے احکام میں چالاکی ڈھونڈتے ہیں، جب ہم حلال اور حرام کے بیچ اپنے حساب سے راستے بناتے ہیں، تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ فرما برداری،
صرف ظاہر نہیں بلکہ نیت میں بھی ہونی چاہیے، کیونکہ عذاب ہمیشہ اچانک آتا ہے اور توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا نہیں رہتا۔